آج صحیح ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے جو اسلام کا ایک ڈھانچہ دیا ہوا ہے، خیریت دیا ہوئی ہے، اور بلاسان نے بدل کی طرح ہر مہینہ ایک تہوار ہے جو کہ اسلام سے کہیں ثابت نہیں ہے، اور ہم مسلم ملوث ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت ان گمراہی اور جو لائن کام ہے دلوں کے اس کا ملوث ہے۔ علامہ علی نے جو بنایا کہ کی پوجا تو کافر، جو کہہ رہا ہے خدا کا تو کافر، کافر میں مانے کرشمہ تو کافر، یہ آپ پر بائے سرکار تو کافر، مگر مومنوں پر گزارا آئے اور صرف کرے شاؤ سے جس کی کہیں نبی کو بچائیں، خدا کا بچائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے روائیں، شہیدوں کی لائلہ کی مانتے روائیں، نہ توحید میں کوئی خلل اس کا ہے، نہ اسلام بگڑے رہ مان جائے۔ آج کا موجودہ مسلمان ان پر تقریر لوگوں کا خاصوں سے ہر مہینہ برادران وطن حضور کی طرح ہر مہینہ عزت ہر مہینہ شریعت سے کہیں بھی کوئی ثابت نہیں ہے۔ ابھی رجب سننے میں اب جو ہے آدھا منٹ جو موجودہ مہینہ چل رہا ہے وہ جو ہے سامان کا ہے، اور اس میں کیا کیا مطلب خرافات ہوتی ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں علی جناب محترم مولانا عرفان سلفی صاحب سے تو تشریف لائیں اور جو ہے شعبان کی شرعی حیثیت کے بارے میں تفصیل سے ہمیں اور آپ کو بتائیں۔ جناب مولانا عرفان سلفی صاحب۔ جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر بہت جگہ ہے، اندر آپ لوگ آ جائیے، اندر بہت جگہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لدینه القویم ومن علينا بنعمته الكریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی في القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان۔ تمام طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بارود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم، اس کا فضل ہو اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں پر۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی آخری آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے پوری امت کو یہ پیغام دے رہا ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اس وقت تک جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین
العالمین نے موت کو یقین کہا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف آدمی کو کرنا ہی پڑتا ہے، طوعاً و کرہاً، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت جب جیسے چاہیں منمانی طریقے سے کریں، ایسا نہیں۔ جیسے آج ہمارا رویہ ہے، مثلا نماز ہے، کوئی 4 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پنجگانہ پڑھ رہا ہے، اور کوئی ہفتے میں پڑھ رہا ہے، کوئی مہینے میں پڑھ رہا ہے، کوئی سال میں پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح سے دیگر عبادتیں ہیں۔ جب آدمی چاہتا ہے تہوار میں منمانی طریقے سے منا لیتا ہے، جیسے چاہتا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں کا حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کو اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب سے آپ ہوش ربا ہوئے ہیں، جب تک موت نہ آ جائے۔ اب صرف عبادت نہیں کرنی ہے، اب سوال ہوتا ہے عبادت کیسے کرنی؟ عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو آپ عبادت ویسے کرنی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو دو الفاظ میں قرآن مقدس کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر اس اصول پہ تمہارا عمل نہیں ہے، تمہارا عمل بیکار ہے، تو کوئی کا کسی کام کا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کام کو میں نے نہیں کیا ہے، اس کام کے کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا ہے، وہ عمل مردود ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں کوئی بھی ایسا کام کیا جو کام اس دین کا حصہ نہیں ہے، اس دین میں اس کا وجود نہیں ہے، وہ عمل ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کا وجود اس دین میں نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، بیکار، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کام ہم منمانی طریقے سے کرتے ہیں وہ کام اللہ کو تسلیم نہیں ہے، اور اس کام کا شمار بدعت میں ہوتا ہے۔ وہ کام جس کا ثبوت اللہ کے قرآن سے نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ہو، وہ کام کہاں جائے گا؟ اس کو کس درجے میں رکھا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے بدعت میں رکھا جائے گا۔ اب ہمارے بھائی جن کو کچھ نیا کرنے کا شوق ہوتا ہے، جن کو دین کے نام پہ بازار لگانے کا شوق ہوتا ہے، دین کے نام پر معذرت کے ساتھ لوٹنے کا شوق ہوتا ہے، کیا تصور ذہن میں لایا جاتا ہے؟ ارے بھائی ہماری نیت اچھی ہے، یہ کام اچھا ہے، ہم اچھے ارادے سے کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی چور چوری کرتا ہے، اپنے اس عمل کو کہتا کہ بھائی میں یہ چوری کا کام اچھے ارادے سے کر رہا ہوں، اچھے ارادے سے کر رہا ہوں، یہ چوری کا کام کر کے میں غریبوں کی مدد کروں گا، یہ چوری کا کام کر کے میں مسجدیں بنواؤں گا، یہ چوری کا کام کر کے میں رفاہ عامہ کا کام کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔
اس کی نیت اچھی ہے، ایک برے کام کو وہ اچھے تصور سے کر رہا ہے، بتائیے کیا یہ کام جائز ہوگا، یہ حلال ہوگا؟ تو ہمارے بھائی کیا تصور کر سکتے ہیں؟ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، ہر بدعت برے نہیں ہوتے ہیں، کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، اس لیے وہ اچھے نتیجے سے۔ ایک بات جان لیجیے، برائی ہے، اس کو ڈر سے اچھے نیت سے کیا جائے۔ وہ چیز اچھی جب ہوگی جب اس کے کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہو، اس کا ڈھنگ بھی اچھا ہو، اس کا اصول بھی اچھا ہو، جس لیے وہ کام کر رہے ہیں اس کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، اور وہ پیمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو کسی چیز کو ہم اپنے اعتبار سے نیت اچھی کر کے ہم چوری کریں اور کہیں کہ یہ صدقہ حسنہ ہے، اچھی نیت والی چوری، تو کوئی بھی عمل ہم اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا طریقہ اچھا نہ ہو، کیونکہ اللہ ایسے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو پسند فرماتا ہے۔ تو کوئی عمل ہمارا نظریہ اچھا ہے، ہمارا ارادہ اچھا ہے، ہم بڑے نیک طبیعت سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ اچھا نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس تمہید کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ ابھی جیسے کہ موضوع آپ کے سامنے بتلایا گیا، ماہ شعبان کی شرعی حیثیت، یہ مہینہ جب آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جن کا شریعت سے دور تک واسطہ ہے، یا جو چیزیں صحیح کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان کو درکنار کر کے ہم ایسی چیزوں کو دین کے نام پر کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، جو صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چیز متفق ہے، جو چیز صحیح ہے، جو چیز درست ہے، اس کو اپنا لیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس میں اجر و ثواب بھی ملیں گے، اللہ کو راضی بھی کر لیں گے۔ وہ کام نہ کر کے ہم وہ کام کرتے ہیں جن کا شریعت سے تعلق ہے، جھوٹی تعبیریں کر کے، ضعیف و موضوع روایات کا سہارا لے کر کے ہم دین کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ جائزہ لیں گے، جانچ پڑتال کریں گے، شریعت کی رہنمائی حاصل کریں گے کہ اس تعلق سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، جس کو ہم شعبان کرتے ہیں، جس کے معنی منتشر ہونا اور بکھرنا ہے، اور زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، ہم ہر لفظ پہ جو ہے بحث نہیں کیا جا سکتا، وقت اور محدود ہوگا۔ میری کوشش ہے کہ جو ضروری بات ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، اذان کا وقت بھی قریب ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اب اگر ہم یہاں سے چلے جائیں، ہمارا موضوع مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اس مہینے کی شرعی حیثیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو میں شرعی حیثیت کے تعلق سے کہ آئیے ہم جائزہ لیں کہ صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیزیں وارد ہوئی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شعبان سے زیادہ کسی مہینے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کی مزید تشریح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر جو صحیح مسلم کی روایت ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے تعلق سے پوچھا۔ کیا سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے تعلق سے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے تھے، ہم یہ کہنے لگتے تھے کہ اب آپ روزے ہی رہیں گے، اب آپ روزہ ہی رکھتے رہیں گے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ يُفْطِرُ، اور آپ روزہ چھوڑ دیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے تو ہم یہ کہنے لگتے تھے کہ لگتا ہے آپ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ آگے سنیے، کہتی ہے وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطْ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، اب کہتی ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر میری كان يصوم شعبان كله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ تر روزہ رکھتے تھے، اس لیے کل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب آگے یہ کل کی وجہ سے میں اس روایت کو آپ کے سامنے لایا ہوں، كان يصوم شعبان الا قليلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے کچھ دنوں کو چھوڑ کر، کچھ دنوں کو چھوڑ کر، تو اس لیے جہاں آیا اکثر کا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے شعبان کی شرعی حیثیت کے تعلق سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ہمارے وہ بھائی جو عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس سنت پہ عمل ہو رہا ہے؟ یہ پیغام ہم سب کے نام ہے، اس سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی مذہب کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ روایتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ٹاپ کی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب عملی طور اس پر جائزہ لیں گے کتنے لوگوں نے اس کا اس مہینے کی شرعی حیثیت کو ہم نے پہچانا ہے، آئیے نہیں پہچانا، آئیے جائزہ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی حکمت کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ کیوں رکھا کرتے تھے۔ سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں اتنا کثرت سے روزہ رکھتے ہیں کہ دوسرے مہینوں میں آپ روزہ نہیں رکھا کرتے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فی عنہ بین رجب و رمضان، کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ
دو مقدس مہینوں کے درمیان واقع ہے، رجب جو حرمت کا مہینہ ہے اور رمضان جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، ان دونوں مہینوں کے درمیان یہ مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں. آپ جائزہ لیجیے، بلکہ یہ کہا جائے کہ 99% لوگ اس سے غافل ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. اس میں امورات بھی شامل ہے، اپنے آپ کو الگ رکھ دیجیے. یہ پیغام کسی کو تانا اور تشریح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم محمد رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سنت رسول کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ اس میں غافل ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہیں ہے. اور سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترفع الاعمال فیہا الی رب العالمین، اس مہینے کے اندر اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. اس مہینے کے اندر اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایک تو یومیہ رپورٹ ہوتی ہے، صبح شام ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. ایک ہفتہ واری ہوتی ہے، ہر سوموار اور ہر جمعرات، تفصیل کا موقع نہیں. اور اسی طرح سے سالانہ رپورٹ، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ نامۂ اعمال، جیسے جو لوگ اکاؤنٹ کا کام کرتے ہیں، یہ جو مارچ کا مہینہ ہوتا ہے یہ حساب کتاب کا آخری مہینہ ہو، ایسے ہمارے اعمال کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا یہ آخری مہینہ ہے. اور رمضان اعمال کے ذخیرے کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. تو اس مہینے میں بھی ہمارے آپ کے اعمال پیش ہوتے اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پیش ہو اللہ کے سامنے تو وہاں کیا ملے؟ روزہ ملے. احب ان يرفع عملي وانا صائم، مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. روزے کی حالت میں ذرا سا غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا، حج کا، صدقے کا یا دیگر چیزوں کو اعمال پیش کرنے کے وقت نہیں چنا، صرف روزے کو کیوں چنا؟ اس میں بھی بڑے راز ہیں. ایک تو روزہ یہ طویل عمل ہے، لمبا عمل ہے. نماز آپ پڑھیں گے 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کتنا پڑھیں گے، لیکن روزہ صبح سے لے کر کے، صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک اتنے لمبے سمے کا نام روزہ ہے. اور اس میں آپ کی نمازیں بھی آ جاتی ہیں اور سب کو خیرات کرتے تو سب شامل ہو جائیں. تو روزہ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے اور ایک طویل عمل ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کے لیے اتنے مقدس عمل کو چنا. اور دوسری بات، اکثر آپ لوگ سنے ہوں گے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت، اس کا راز بتلاتے ہوئے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو روزے کیا کرتے ہو. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، دین سے ہمیں محبت ہے، تو ہمیں اس تعلیم سے بیدار ہونا چاہیے. اور ہمارے جو بھائی اس ڈاک شرعی حکم کو جو متفق علیہ حکم ہے، جو اس کی شرعی حیثیت ایسی ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس تعلق سے کتنے جاگروک ہیں، کتنے بیدار ہیں، ہمیں اپنے گربان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں صحیح طور پر صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اب وقت ختم ہونے کے قریب ہے، آئیے
کچھ باتیں ہیں اس تعلق سے کہ آج کیا ہوگا ضعیف موضوع اور ایسی حدیثیں جس کے صحت پر اتفاق نہیں کیا گیا ہے ان کا سہارا لے کر کے اور ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی شرعی حیثیت نہیں ہے. مثلا ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے مخلوق کو دیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین سب کی مغفرت کر دیتا ہے جیسے بنی کلب کی بکریوں کے بال. یہ روایت پیش کی جاتی ہے. اسی طرح سے یہ روایت اس طرح سے بھی آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان کی رات اپنے مخلوق کی طرف جھانکتا ہے. اطلع اللہ تبارک و تعالی الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان. فیغفر لجمیع، پھر اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. الا للمشرک اور مشرک، دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، مشرک کی اور کینہ پرور کی. مشرک کی اور کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی. اس حدیث پہ یہ لوگ آغاز کرتے ہیں. ایک تو بھائی اللہ کی صفت ہی کو نہیں مانتے. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ کی صفت ہی کا انکار کر رہے ہو. اللہ اپنے شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. آپ اسی کا انکار کرتے ہو. اور دوسری بات شعبان کی نصف رات یہ کسی کو پتا نہیں، یہ کسی کو پتا نہیں ہے. مہینہ 30 کا ہوگا 29 کا ہوگا کس کو پتا ہے؟ یہ تو آخری میں جا کر کے پتا چلتا ہے. تو آپ کو ایک تو لائبریری کی بنیاد پر طے کر رہے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنی ہے، اس رات کو یہ اعمال کرنے ہیں، ویسے آپ کا اعمال جو ہے بے داغ ہے اور پھر اللہ مغفرت فرماتا ہے. اچھی بات ہے، لیکن یہاں بھی قابل غور مسئلہ ہے. اللہ مسلم کی مغفرت نہیں فرماتا ہے. اس رات اللہ معاف فرمائے اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوتی ہے کہ شرک تک کیے جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر دعائیں کرواتے ہیں، ان کے وسیلے طلب کرتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اور اسی طرح سے جو مجوسیوں کا عمل ہے چراغاں کرتے ہیں اور اسی طرح سے طرح طرح کی بدعات ہم کرتے ہیں. سب کو یہاں شامل کرنے کا مقصود بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہم جس وجہ سے مغفرت پا رہے ہیں ہماری کردار ہی صاف نہیں ہے، کیسے ہماری مغفرت ہوگی؟ اور دوسرا جو جملہ یہ صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یعنی ہمارے نامے عمل پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. تو الحمدللہ جماعت اہل حدیث سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ شرک سے ان کا دور کا راستہ ہوگا، لیکن دوسرے میں ہم بھی شامل ہیں. دوسرے میں ہم بھی شامل ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انذروا هذين حتى يصطلحا، انذروا هذين حتى يصطلحا، انذروا هذين حتى يصطلحا. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دو کی مغفرت نہیں فرماتا، ایک مشرک کی ایک کینہ پرور کی، جس کے اپنے بھائی کے خلاف دل میں غصہ ہو، گرمی ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، بوجھ محسوس کرے. اللہ کے واسطے اگر یہ ہے یہی سے تہیا کر کے جائیے کہ کینے کو آج ہم یہی سے نکال کے جا رہے ہیں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کینہ کو بھی شرک کے ساتھ بیان کیا ہے. جیسے مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کینہ پرور کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے واسطے دلوں میں کینہ، دلوں میں کپٹ، دلوں کے رنج، اس طرح کی باتیں اگر اپنے بہن بھائی کے خلاف ہے تو اس کو نکال دیجیے. آج ہمارے بھائی توحید کی بات بتا دو، وہ کینہ رکھتے اپنے دل کے اندر، ہماری مسجدیں نہیں بننے دیں گے، ہماری مجلسیں نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جلسے. ارے بھائی کیسے مغفرت کی امید رکھتے ہو اس رب سے کہ جو ممنوع چیزیں ہیں اسی کا انتخاب کرتے ہو اور تو مغفرت کرواتے ہیں. مغفرت کی رات ہو تو مغفرت کیوں نہ طلب کی جائے؟
تو بہرحال اس مہینے کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی کثرت سے روزہ رکھنی چاہیے، اور جن کے روزے وغیرہ چھوٹے ہیں وہ اس کی قضا بھی کر لیں. جیسے کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے سال بھر موقع نہیں ملتا تھا، اسی مہینے میں موقع ملتا تھا، میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کیا کرتی تھی. اور یہ مہینہ استقبال رمضان کے طور پر بھی ہے. ہم روزہ رکھ کر کے، کیونکہ اچانک روزہ رکھیں گے تو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، وہ بھاری پڑ سکتا ہے، لیکن روزہ رکھ کر کے جب ہم پریکٹیکل کر لیں گے تو اس سے رمضان کا جو فرض روزہ ہے وہ بھی رکھنے میں آسانی ہوگی. یہ چند باتیں تھیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب ذوالجلال تو ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ کو دور کرنے کے ہم سب کو توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دے. آمین یا رب العالمین.